آپ کے سامنے تاریخ کا حصہ ہے۔ چند دن قبل ایک ہمارے بزرگ رہنما، چند دن قبل ہمارے ایک جماعت کے مرکزی رہنما، اللہ اکبر، جنہوں نے اذان کے بارے میں کچھ کلمات کہے تھے، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یاد رکھو جو انہوں نے اذان کے بارے میں کلمات کہے، اب فیصلہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا، اب فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہے۔ حضرت صاحب، آپ نے اذان کے بارے میں اتنے بڑے کلمات کہے، لیکن اتنی بڑی تقریروں تحریروں کے بعد لوگ تو دفاع کرتے رہے، آپ کی زبان سے دفاع کے کلمات نکل سکے، آپ اس کی تردید کر سکے؟ اب اللہ کی عدالت میں جا کے تردید ضرور کر دینا، اللہ کی عدالت میں جا کے ضرور کہہ دینا، اللہ میں جہاں نبی کا خادم تھا، جہاں نبی کی سنتوں کا تابع تھا، جہاں نبی کی ختم نبوت کا میں وہ ایک کہلے پہرے دار تھا، اللہ میں تیری توحید کا بھی پرچار کرنے والا تھا، اگر ختم نبوت کو توحید سے الگ کرو گے یا توحید کو ختم نبوت سے الگ کرو گے، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کا بیڑا کبھی بھی پار ہو سکتا، میرا بیڑا کبھی بھی پار ہو سکتا، تیرا بیڑا کبھی بھی پار ہو سکتا، چونکہ اللہ نے آسمانوں پر، زمینوں پر، تمام مخلوقات پر، شرق و غرب پر، شمال و جنوب پر اپنے ساتھ اپنے نبی کا ہر وقت ذکر بلند کیا ہے، ذکر اذان کا ہو، ذکر نماز کا ہو، ذکر درود کا ہو، ذکر سلام کا ہو، یا ذکر کوئی ایک ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں رسول اللہ کا ذکر ضرور ہوگا۔ جو اللہ کی بات کرتا ہے، جو اللہ کی توحید مانتا ہے لیکن ختم نبوت نہیں مانتا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ اللہ کی توحید کے اندر مخلص نہیں ہے، وہ اپنے عقیدہ توحید کے اندر یکجان نہیں ہے، چونکہ توحید کا درس دینے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ درس دینے والا، وہ سبق دینے والا، وہ تربیت کرنے والا، پیغام اللہ کا ہے، پہنچانے والا رسول اللہ ہے، کیسے ایک دوسرے کو الگ کر سکتے ہو؟ لیکن آؤ آج وہ دنیا سے چلے گئے۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ بعض دفعہ کسی کو مہلت دیتا قبل اس سے موت آ جائے، کبھی یاد کر لینا یہ وہی اذان ہے جس اذان کے بارے میں حضرت صاحب نے کلمات کہے تھے، لیکن آج اللہ نے اس نماز کی طرف بلا لیا ہے جو اذان کے بغیر ہوتی ہے۔ ہر اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، ہر اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، لیکن ایک نماز اذان کے بغیر ہوتی ہے۔ اس نماز سے پہلے کہ اللہ اس نماز کے لیے بلا لے، اللہ کہتا ہے لعلہم یرجعون، پلٹ آؤ، معافی مانگ لو، دروازہ کھلا ہے، رحمت بانٹ رہا ہوں، توبہ بانٹ رہا ہوں، معافی دے رہا ہوں، قلم پھیر رہا ہوں، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہوں، لیکن آ جاؤ قبل اس سے کہ میری پکڑ آ جائے، موت آ جائے، میرا لکھا ہوا وقت مقرر کردہ پورا ہو جائے، کیونکہ اللہ نے کسی کو بھی وقت بتلایا نہیں ہے۔ جہاں تک پہرہ داری کی بات ہے، جہاں تک نسبت کی بات ہے، جہاں تک تعلق کی بات ہے، میں وہ بھی ذرا عرض کر دوں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، اللہ کی قسم ساری دنیا جنت میں چلے جائے، مجھے اور آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ جنت بنانے والا وہ اللہ ہے، دینے والا وہ اللہ ہے، خالق مالک وہ اللہ ہے، لیکن میں نے اور تو نے تو جنت کے بھی مالک کچھ اور بنا دیے نا۔ میں نے اور تو نے کیا کہا؟ جنت جانے حسین جانے۔ میں نے تو نے کہہ دیا کہ جنت کے مالک اور خالق فلاں ہیں، میں نے تو نے کہہ دیا کہ جنت لینی ہے تو وہاں چلا جا۔ اللہ کی قسم ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ جنت کا خالق اور مالک ایک ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے عطا کر دے، اسے کو پوچھنے والا، وہ چاہے تو نبیوں کو، وہ چاہے تو نبیوں کے ماننے والوں کو، وہ چاہے تو دنیا کے سب سے بڑے خطا کار جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا، سبحان اللہ، کہاں بات یاد آ گئی، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ
جہنم سے تو نکال دیا ہے، جہنم کی دیوار سے ذرا تھوڑا سا دور کر دے تو اللہ کہے گا اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا؟ نہیں اللہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ جب اس سے تھوڑا سا دور کر دیا جائے گا، جنت کے قریب، جنت کے باہر، دروازے کے باہر ایک درخت نظر آئے گا، کہے گا اللہ دھوپ لگ رہی ہے، جہنم کا سیک تو ختم ہو گیا، اس درخت کے نیچے ہی کر دے، چلو سایہ مل جائے۔ اللہ کہتا ہے دنیا میں بھی ایسے ہی کرتا رہا، آخرت میں بھی ایسے ہی کر رہا ہے۔ عادتیں پڑی ہوئی ہے نا، ہم یہاں بھی توبہ پھر گناہ، یہاں توبہ پھر گناہ، توبہ پھر گناہ، وہاں بھی ایسا ہی معاملہ چلے گا۔ اللہ کہے گا چلو بھائی اس کو نا درخت کے سائے تلے کر دو۔ جب درخت کے سائے تلے کرے گا، جنت کا دروازہ ہے، اندر حورین ہیں، غلمان ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے مہمان ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں اور نبی کے ماننے والا صحابہ کرام ہیں، اندر چہل پہل ہے، خوشگپیاں ہیں، رونقیں ہیں، باتیں ہیں، گپے شپے ہیں، وہاں پہ جنوب کچھ جو ہے وہ کلمات دہرائے جا رہے ہیں۔ جب یہ اندر کی گنگناہٹ کو سنے گا تو جنت کی تو خوشبو ہی اللہ اکبر بڑی پیاری ہے، جنت کا جو حسین منظر ہے وہی بڑا خوبصورت ہے، جنت کی باتیں اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ درخت کے قریب آ کے کہے گا اللہ جنت تو ساری بانٹ دی ہے، تقسیم ہو گئی ہے، میرے لیے کیا بچا ہے؟ اللہ باہر کھڑا کر دیا، یہ پہرہ داری کے لیے اندر ہی کھڑا کر دے، جنت میں اندر ہی داخل کر دے۔ اللہ کہے گا ارے تو وہاں سے چلتا چلتا بھیک مانگتا مانگتا یہاں پہ پہنچ گیا ہے، تو اب میں اگر تجھے اندر کر دوں، اگر جنت میں داخل کر دوں تو تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ تو بڑا اللہ تو بڑا ہی رحمان، بڑا ہی رحیم، بڑا ہی کرم، بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے تو نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، میرے فضل اور کرم کو جان لیا، اگر دنیا میں جان لیتا یہ جو سزا ملی ہے، یہ کچھ وقت جہنم میں گزارا ہے، جہاں جہنم کی سختیوں کو دیکھتا ہے، یہ بھی دیکھنا نصیب نہ ہوتا، تجھے مہمان بناتا، تجھے اپنے وہ کہہ لے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ جنت میں لاتا، تجھے اس صراط مستقیم سے آنکھ پل بھرنے کی وہ کہہ لے وقت ٹائم میں وہاں سے گزار دیتا، تیرے نامہ اعمال کو وزنی بنا دیتا۔ اگر تو نے میرے ساتھ دنیا میں ہیرا پھیری نہ کی ہوتی، اگر تو نے میرے نبی کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ نہ کیا ہوتا، لیکن آج اس نبی کی شفاعت کے باعث جنت میں جا رہا ہے، پھر میں تجھے جنت دیتا ہوں۔ کتنی جنت دیتا ہوں؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین چار پانچ مرلے نہیں، فٹ نہیں۔ اللہ کہتا ہے نظر دیکھ، دوڑا ذرا سامنے، ادھر بھی دیکھ، ادھر بھی دیکھ، ادھر بھی دیکھ، چاروں اطراف دیکھ لے، جہاں تک تجھے نظر آ رہا ہے اتنی جنت دیتا ہوں، اتنا پلاٹ دیتا ہوں، اتنے محلات دیتا ہوں۔ کہتا ہے اللہ یا ربی حل تضحک بھی، اللہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ اتنی بڑی جنت مجھے دے رہا ہے، یہ آج سب سے آخری جنتی جنت میں جا رہا ہے، تو میرے رب کی شان، میرے رب کی رحمت مزید عروج پہ آتی ہے، اللہ اکبر، جوش میں آتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے تو نے مجھے یہ کہا مذاق کرتا ہوں، جو خالق ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، جو رازق ہوتا ہے، جو مشکل کشا ہوتا ہے، جو داتا ہوتا ہے، جو رب ہوتا ہے، جو معبود ہوتا ہے، جو دستگیر ہوتا ہے، وہ اپنوں کے ساتھ مذاق، وہ دھوکا، وہ فراڈ نہیں کرتا۔ اور تو نے میری رحمت کے بارے میں بات کی ہے، جا ایک نہیں، دو نہیں، اس سے 10 گنا اور زیادہ تجھے جنت عطا کرتا۔ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کا مقام ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ آج جھوٹے مشکلوں کو چھوڑ دو، آج جھوٹے دستگیروں کو چھوڑ کے اپنے رب کے در پہ آ جاؤ۔ اللہ اکبر، تم میری بات کہاں سے اس طرف آئی تھی؟ لعلہم یرجعون، اس وقت سے پہلے پلٹ آؤ کہ اللہ اس نماز کی طرح بلا لے کہ جس کی اذان ہے، جس کی اذان ہے وہ کون سی نماز ہے؟ نماز ہے، لیکن ہے کیا؟ نماز۔ اللہ اکبر، اس نماز کی طرف اللہ بلا لے۔ اللہ کب بلا لے کسی کو پتا؟ اللہ کہتے ہیں کتابا مؤجلا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ یہ موت کب آتی ہے؟ لیکن یاد رکھو
جس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ کی قسم بدعت ہر سال نہیں، ہر موقع پہ، ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں، ہر لمحے کے ہر سیکنڈ میں، ہر سیکنڈ کے ہر حصے میں وہ جنم لیتی ہے۔ لیکن لوگ آج سمجھنے میں الحمدللہ کافی مضبوط ہو چکے ہیں۔ میں ان علماء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی عوام کو کتاب اللہ کو اور رسول اللہ کی سنتوں کو سنایا ہے، لوگوں کو سکھایا ہے، لوگوں کو بتلایا ہے۔ آج لوگ ان جھوٹی کرامات کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ وہ بدعات کیا ہیں؟ آج پہلے لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے حضرت صاحب ہیں پردہ کر گئے، وصال کر گئے، قبر میں جا کے زندہ ہو گئے، لیکن آج ایک نئی بدعت نے جنم لے لیا ہے۔ آج بڑی بڑی کرامات سامنے آ رہی ہیں، کہتے ہیں نہیں، ڈاکٹر کہتا ہے یہ ڈیڈ سرٹیفکیٹ ہے، فوت ہو چکے ہیں، تصدیق کر دی ہے، لیکن کچھ مریدین کہتے ہیں گاڑی میں ڈال لیا ہے، ایمبولنس میں ڈال لیا ہے، گھر پہنچ گئے ہیں، چارپائی بچھا دی گئی ہے، پھول برسا دیے گئے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں حرکت شروع ہو گئی ہے۔ کرامات، اللہ کا معجزہ، اللہ کی کرامات۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ ارے روح لوٹ آئی ہے، روح واپس آ گئی ہے، چلو چلو دوبارہ چلو، ہاسپٹل لے چلو، حضرت صاحب زندہ ہو گئے ہیں۔ یہ میں کوئی پرانی بات نہیں سنا رہا، یہ مولانا خادم رضوی رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے مریدین نے کہا، لیکن اللہ کی قسم چند سیکنڈ کے بعد بیان دینا پڑ گیا، ان کے گھر والوں کو، سنی تحریک کے قائد کو کہنا پڑ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے رب کا حکم ہے، یہ بات صرف بدعت کی نہیں، اللہ کی قسم یہ بات کفر کے حد تک جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی تک جاتی ہے، اللہ کو چیلنج کرنے پہ جاتی ہے۔ کیوں؟ میرا رب کہتا ہے جس کو ایک بار سلا دو، جس کو ایک بات موت کا ذائقہ چکھلا دو، قیامت سے پہلے وہ کھڑا ہو سکتا، اس کے اندر روح واپس جا سکتی، وہ زندہ ہو سکتا۔ وہ اللہ کہتا ہے، وہ میرا رب کہتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان کہتا ہے انکا میتم وانہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرا رب کہے جس کو موت آ جائے وہ قیامت سے پہلے کھڑا نہیں ہو سکتا، زندہ نہیں ہو سکتا، بات نہیں سن سکتا، نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ لیکن تو کہے، میں کہوں، سنی کہے، دیوبندی کہے یا کوئی اور کہے کہ یہ زندہ ہو گیا ہے، اللہ کی قسم رب کی توحید کو چیلنج کرنے والی بات ہے، رب کے قرآن کی آیات کا انکار کرنے والی بات ہے۔ لیکن یاد رکھو لا تبدیل لکلمات اللہ، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، سورج ادھر سے ادھر نکل سکتا ہے، لیکن نہ رب کا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ محمد ذیشان کا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ اللہ کے کلمات کو اپنے بزرگوں کے لیے چینج کرنے کی باتیں کرتے ہو، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ کرامت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، جو اللہ کے ساتھ، جو رسول اللہ کے ساتھ، جو کتاب اللہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر طرف قرآن کی بہاریں ہیں، ہر طرف حدیث کی بہاریں ہیں۔ میرے اس قائد نے، میرے اس لیڈر نے، میرے اس علامہ نے کہا تھا، وہ کون سا علامہ تھا؟ جس کا نام علامہ احسان اللہ ظہیر ہے اور رحمہ اللہ ہے۔ دو پاکستان کے سیالکوٹ کے علامہ پیدا ہوئے، سیالکوٹ کی سرزمین نے دو علامہ پیدا کیے، دو علامہ، ایک علامہ اقبال رحمہ اللہ، قسمت اپنی ہے، شان اپنی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی قرآن کی تفسیر کی ہے، علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام میں قرآن کا تصور پیش کیا ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کا تصور پیش کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ لیکن آؤ وہ دوسرا علامہ جس کا نام علامہ احسان تھا، جو ایک تحریک تھا، جو ایک تنظیم تھا، جو وحدانیت کے ساتھ، اللہ اکبر، ایک بڑی تحریک تھا، اس نے اللہ کی وحدانیت کو، رسول اللہ کی ختم نبوت کو، شان صحابہ کو، صحابہ کے دفاع کو، قرآن کے تحفظ کو، رسول اللہ کی حرمت کو ان الفاظ میں، اس انداز میں اور ان جذبات میں بیان کیا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جتنی میری لائف زندگی ہو چکی ہے، آج تک کوئی
کوئی نام لینا پسند نہیں کرتا، کہنا پسند نہیں کرتا، ان کا کوئی دشمن ان کا نہیں، اسلام کا کوئی دشمن نہیں، نبی کا کوئی دشمن، رسول اللہ کا کوئی دشمن، صحابہ کا کوئی دشمن میرے علامہ کے لکھے ہوئے الفاظ کا آج تک کوئی جواب دے سکا نہ دے سکا ہے، تو انشاءاللہ نہ دے سکے گا۔ قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا اور رب کے قرآن کا جواب کون دے گا؟ میرے رب نے تو پہلے کہا تھا، کون ہے جو اس قرآن کی صورت مثل ایک صورت لے آئے؟ کوئی لا سکا؟ ہائے، کہا چلو صورت نہیں لا سکتے، کوئی ایک آیا ہی لے آؤ، کوئی ایک لفظ ہی لے آؤ۔ جب کوئی قرآن کی مثل ایک لفظ نہ لا سکا ہے تو صاحب قرآن کے بھی مثل کوئی ایک لفظ لا سکتا؟ وہ شان صحابہ کے خلاف کچھ بھی ایسا کر سکتا؟ لیکن آؤ، جو بات کرنے لگا تھا علامہ اقبال رحمہ اللہ بھی دنیا سے چلے گئے، آج وہ لاہور بادشاہی مسجد کے میناروں کے سائے تلے آرام فرما ہے۔ ہمارے علامہ احسان بھی دنیا سے وفات پا گئے۔ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے منبر و محراب کے اوپر برسرے وہ کہہ رہے بازار، اللہ اکبر، اللہ کی توحید کا پرچار کرتے ہوئے وہ بھی اللہ کی اپنی جان سپرد کر گئے، لیکن شان اپنی ہے، مقام اپنا ہے۔ علامہ اقبال بھی دو میناروں کے سائے تلے آرام کر رہا ہے، وہ لاہور کی بادشاہی مسجد میں ہے، لیکن علامہ احسان تیری شان پر قربان جاؤں، وہ تیری شان نہیں تیرے سینے میں جو قرآن تھا، وہ تیری شان نہیں جو تو صاحب قرآن کا پہرے دار تھا، وہ تیری شان نہیں وہ جو تو صحابہ کا سپہ سالار کا جو دفاع کرنے والا تھا۔ اللہ نے تجھے اتنی عزت سے نوازا، اور بم دھماکہ پاکستان میں ہو رہا ہے، لیکن اللہ تجھے آرام کرنے کے لیے جگہ مسجد نبوی کے میناروں کے سائے تلے عطا کر رہا۔ مسجد نبوی کے مینار اور بادشاہی مسجد کے مینار۔ اب مسجد کی بات آ گئی ہے، یہ بھی بات کر دو۔ جب مسجدوں کی بات آئے، مسجدیں تم بھی بناتے ہو، مسجدیں ہم بھی بناتے ہیں، مسجدیں تمام مکاتبہ فکر بناتے ہیں، لیکن مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ کس کے گھر ہیں؟ کس کے گھر ہیں؟ اللہ کے گھر ہے۔ تو اللہ کے گھر میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کہتا ہے میرے گھر میں کسی اور کو پکارنا، اللہ کہتا ہے میرے گھر میں آ کے کسی اور کو داتا کہنا، اللہ کہتا ہے میرے گھر میں آ کے کسی اور سے مشکل کشائی کرنا، اللہ کہتا ہے میرے گھر میں آ کے کسی اور کے سامنے اپنا دامن پھیلانا، اور میرے گھر میں آ کے کسی اور کے سامنے جھولی پھیلانا۔ اللہ کی قسم یہ تو اللہ کے گھر ہے۔ کسی دنیا دار کے گھر میں ذرا چلے جاؤ، کسی چودھری کے گھر ڈیرے پہ فیکٹری میں چلے جاؤ، ذرا اس کے گھر میں جا کے کسی اور چودھری کا نام لو تو وہ کیا کہے گا؟ اوہ آئے میرے گھر میں، اور میرے گھر میں میری چوکھٹ پہ میرے ڈیرے پہ بیٹھ کے کسی اور کی بات کر رہے ہو، مجھے یہ اچھا لگتا نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے میرے گھر میں آؤ تو میری بات کرو۔ جب یہ گھر بھی اللہ کا ہے، اور صرف گھر اللہ کا نہیں، اللہ کی قسم یہ ساری زمین کا خالق مالک بھی کون ہے؟ یہ ساری فضاؤں ہواؤں کا بھی خالق مالک کون ہے؟ یہ سارے دریاؤں سمندروں کا بھی خالق مالک کون ہے؟ اللہ کہتا ہے پہاڑ ہو، جن ہو، فرشتے ہو، انسان ہو، درخت ہو، کوئی ایک چیز ہو، ان سب کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، کنٹرول کرنے والا، چلانے والا، خوراک دینے والا، رزق دینے والا، زندگی موت دینے والا، ان کے نفع و نقصان کا اختیار کرنے والا میں اللہ ہوں اور کلّا ہوں۔ میری ذات کے اندر، میری صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ جب میرے گھر میں آؤ تو میرے سامنے خالی جولیاں لے کے آؤ، جولیاں بھر کے لے کے جاؤ، آنسو لے کے آؤ، لیکن اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے لے کے جاؤ، امیدیں لے کے آؤ، تمنائیں لے کے آؤ، خواہشیں لے کے آؤ، سارا کچھ لے کے آؤ۔ اللہ کہتا ہے جو جو تم لے کے آؤ گے، اگر مجھ سے مانگو گے، یکسو ہو کے مانگو گے، خشوع و خضوع سے مانگو گے، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ مانگو گے، میرا رب کہتا ہے تمہارے مانگنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، میرے رب کے عطا کرنے میں تاخیر ہے۔ تو کیا خیال ہے رب کا در چھوڑ کے کہیں اور جانا چاہیے؟ سارا جمعہ تو میرا بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن ٹائم کہتا ہے بس کر دو۔ لیکن آخری بات، حضرت نوح علیہ السلام
جب انہوں نے اپنوں کو دعوت دی، جس طرح نبی نے دعوت دی، جس طرح میں دعوت دے رہا ہوں، جس طرح آپ دعوت دیتے ہیں، جب اپنوں کو دعوت دی، اللہ اکبر، بیٹا کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ بیٹا، بیٹا، گبرو جوان اپنی اولاد، اللہ اکبر کہتا ہے ابا جان آپ کی بات ماننے کے لیے تیار۔ یہ کیا بات کر رہے ہو، اللہ پانی بہا دے گا تو بھی عقیدہ توحید کی بات ہے۔ یاد رکھو جب اللہ کسی کو پناہ نہ دے، کائنات کی کوئی چیز اس انسان کو پناہ دے سکتی نہیں ہے۔ جب اللہ پکڑنے پہ آ جائے پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پانی کا بہاؤ پہاڑوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اس بیٹے نے کہا ابا جان اوپر چڑھ جاؤں گا، جان محفوظ کر لوں گا۔ کہا اگر اللہ بچائے گا تو اس کشتی والوں کو بچائے گا، پہاڑ والوں کو کشتی چھوٹی ہے، پہاڑ اونچا ہے، لیکن اللہ کی قسم وسائل پہ کبھی نہ جایا کرو، کبھی نہ دیکھا کرو یہ وسائل بڑے ہیں، یہاں ذات بڑی ہے، طاقت بڑی ہے، لاؤ لشکر بڑا ہے، جماعت بڑی ہے، یہ قد کاٹ بڑا ہے، کبا جبا نام بڑا ہے، نہیں، اللہ کی بات کو دیکھا کرو، رسول اللہ کی سنت کو دیکھا کرو، اس بات کے پس منظر کو دیکھا کرو۔ اگر بات اللہ کی ہے، بات رسول اللہ کی ہے، کوئی چھوٹا سا طالب علم بھی کر رہا ہو تو مان لیا کرو۔ اگر کوئی کبے جبے والا اللہ کے رسول سے ہٹ کے بات کر رہا ہے، اس کی بات کو اس کی پیشانی پہ دے مارا کرو، رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر دیا کرو۔ جب اس بیٹے نے کہا کشتی میں نہیں بیٹھوں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اللہ نے کہا پھر چڑھ پہاڑ پہ، جا پہاڑ پہ، میں ان کشتی والوں کو بچاؤں گا، پہاڑ والوں کو نہیں بچاؤں گا۔ جب پانی کا بہاؤ آیا، تاریخ نے کیا لکھا، قرآن نے کیا لکھا، بچنے والے کون تھے؟ پہاڑ والا بچا۔ پھر کیا ہوا واقعہ؟ چونکہ ٹائم بڑے سخت آرڈر ہے مجھے کہ بات ختم کر دیا کرو، تو میرا بھی حق یہی بنتا ہے کہ بات کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن اس بات کو صرف کمپلیٹ چھوٹے سے اشارے کے ساتھ کہ اس باپ کی نافرمانی کرنے والا، آج بھی مجھے ایک باپ نے کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، لیکن نافرمان ہے، دعا کر دیں اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو والدین کا موتی فرما بردار بنا دے۔ اور والدین کے سینوں کو جلانے والوں، آج والدین کو پریشان کرنے والوں، رب کعبہ کی قسم حافظ بھی بن جو، قاری بھی بن جو، علامہ خطیب بھی بن جو، تاجر جو کچھ بننا ہے بن جو، اگر اس والد کے دل سے آ نکل رہی ہے، ماں کی آہیں جھلک رہی ہیں، سلک رہی ہیں، آنکھیں تیری وجہ سے نم ہو رہی ہیں، تو تیرے اوپر اللہ کی طرف سے وہی کہہ سکتا ہوں جس کے 3 لفظ بنتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ کے سامنے گڑ گڑا۔ کیا تو حافظ قرآن ہونے کے ناطے نہیں جانتا اس قرآن میں جس کو تو نے سینے میں محفوظ کیا ہے، اس سینے کے اندر جو قرآن ہے، کیا اس قرآن کے اندر وہ آیت نہیں ہے؟ وہ کون سی آیت ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اس قرآن کے اندر وہ الفاظ نہیں ہے اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس قرآن کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اس والدین کے احسان کرو، اللہ اکبر۔ ہاں وہ بھی ایک والد تھا، جب اس نے دیکھا بیٹا گبرو تھا، جوان تھا، آج دنیا سے چلا گیا، برباد ہو گیا، لوگ کیا کہیں گے، تانا و تشنیع دیں گے، نبی تھا، نبی بیٹے کو بچا سکا؟ نبی، لوگ کہتے ہیں 11ویں والے کا نام لے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، لوگ کہتے ہیں ایسا ویسا کر دے بیڑا پار ہو جائے گا، اور یہ نبی ہے، نور نبی ہے، اللہ نے کتاب دی، معجزہ دیا، کرامات دی، سب کچھ دیا ہے، لیکن اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھ کر بچا سکا نہیں ہے، لیکن دل تڑپا، جوش آیا، ہوش آیا، اللہ سے فریاد کر ڈالی، اللہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ اللہ نے کہا یہی تو لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے، یہی بتلانا مقصود ہے۔ اگر اللہ کی وحدانیت ایک سائڈ پہ ہو، کفر ایک سائڈ پہ ہو، تو نبی بھی اس کفر کو بچا سکتا۔ یہ دعوے، یہ وعدے، یہ نسبتیں، یہ عقیدتیں، یہ محبتیں، یہ نعرے، یہ وعدے نہیں بچا سکتے۔ یہ کہتے ہیں نا پلہ پکڑ لے، نسبت پکڑ لے، بیعت ہو جا، وہ جانے وہ جانے، اللہ کی قسم دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، یہ اپنے آپ کو غلط فہمی میں ڈالنا، کوئی نہیں جانے
जानता, कोई नहीं बचाता, रब बचाने वाला है, रब डबोने वाला है, रब अता करने वाला है। जब रब ने देखा अल्लाह अकबर कि मेरा नबी मुझसे फरियाद कर रहा है, रब ने देखा मेरा नबी इल्तिजा कर रहा है और बार बार कर रहा है, अल्लाह मेरा बेटा डबो दिया, अल्लाह उसको तो बचा लेता, अल्लाह उसको महफूज कर देता। तो रब ने फिर आगे से क्या जवाब दिया? मेरे रब ने आगे से क्या कहा? मेरे रब ने कहा कि यही तो बात तुझे बतानी है। वकील या अर्ज़ बुलाई माँ की व या समा वाक़ी वहीज़ल माँ, जब उसने कहा कि मैं पानी को निगल जाऊंगा, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा, ऐसे हो जाएगा, तो फिर अल्लाह ताला ने आगे अपने नबी को जवाब दिया, ऐ नबी तू कहता है मेरा बेटा, ऐ नबी तू कहता है मेरा लाडला है, ऐ नबी तू कहता मेरा लख्ते जिगर है, जिगर गोशा है, सुन मेरे रब का पैगाम। क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नबी ये तेरा है ही नहीं। अल्लाह अकबर। नबी की बीवी गुनहगार हो सकती है, खताकार हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा अकीदा है नबी की बीवी जानिया हो सकती। जो कहे ये तेरा नहीं, वो कौन होता है? ये किसी और का है, तेरा नहीं है। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की हुर्मत का दिफा करते हुए वो भी वजाहत कर दी, ये तेरा क्यों नहीं? इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसके जो अमल हैं वो तेरी शरीयत के मुताबिक, ये तेरी नबूवत को, तेरी शरीयत को मानता। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, आज कभी बड़ा दावेदार हो, बड़ा पहरेदार हो, बड़ा खादिम हो, बड़े नारे लगाने वाला हो, लेकिन अगर मेरे नबी की शरीयत को पमाल करेगा, अगर मेरे नबी की लाई हुई दावत को पमाल करेगा, अगर मेरे अल्लाह की कुरान की आयत का इनकार करेगा, बड़े से बड़ा भी आ जाए, वो जन्नती हो सकता, वो अल्लाह का मुहिब हो सकता, नबी का ताबे मुती हो सकता। इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, इन्हीं आयात को दोहराने की दोबारा कोशिश करूंगा और अपना मज़मून कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अक़ीदा तौहीद पर इस्तिक़ामत अता फरमाए। जो तौहीद से खाली हैं, अल्लाह उनके दामनों को तौहीद से माला माल फरमाए। अल्लाह इस दौलत से हम सबको महरूम जो हैं, अल्लाह उनको माला माल फरमा दे। अल्लाह खत्म नबूवत का पहरेदार बना दे। अल्लाह हुर्मत कुरान पे कटने वाला बना दे। अल्लाह शान सहाबा पे अल्लाह उठने वाला बना दे। अल्लाह हम सबको पासबान इस्लाम और पासबान पाकिस्तान बना दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ए दुनिया के हुक्मरानों सुनो, ए ज़मीं के अतराफ के हाकिमों देखो, तुम जो बहुतों पर हुक्मरानी करते और रियाया की कसरत पर फख्र करते हो, कान धरो। हिकमत, फहमो, फरासत और कमाल कुदरत सब उसी की है। ये चांद, सितारे, सूरज, किरणें, दिन रात सब अपनी कमालियत के जौहर जो दिखाते हैं, ये सब मेरे रब की मेहरबानियाँ हैं। रब्बे ज़ुल जलाल की कुदरत के जब चश्मे फूटते हैं तो फूल, कलियाँ, बगीचे, गुलशन, हरियाली, पौधे, ये धरती के सब नज़ारे, ये दरियाओं, समंदर, ये नदियाँ और नीले पानी की आब इशारे, ये निज़ाम हस्ती को चलाने वाले, मेरी सब दुआएं, इल्तिजाएं, मुस्कुराहटें, मोहब्बतें सब रंग लाएं और फिर चेहरों पर खुशियों के गीतों की हो महकार, तो हर दिल से निकले मेरे रब की हैं मेहरबानियाँ। हमने की दुआ, उसी ने सुनी इल्तिजा, ये सब उसी की हशमत का कमाल है, जो पत्थर में बसने वाले कीड़े को करता है रोज़ी अता। हम सबों का पालनहार, जिसने परिंदों को गुनगुनाने की क़ुव्वत बख्शी और लबों पर आने वाली सदाएं, ये सब हैं मेरे रब की मेहरबानियाँ।